السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور پچھلی ایپیسوڈ کے لاسٹ میں نے یہ والا پیج کمپلیٹ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ تھا، اس لیے شاید صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو اس لیے یہ پیج میں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں۔ چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ عزازیل ناول کی قسط نمبر 11 ہے۔ ایجنسی میں اور بھی بہت سے بچے شوٹنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کچھ انہی کی طرح اس کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن برابر کمرے میں موجود لڑکوں نے حرم کی مردوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ شام میں جب وہ اسکول کی پڑھائی کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا تو اسے اپنی گن نہیں ملی۔ اس نے ڈبل بیڈ تلے، اپنی اسٹڈی کے دروازوں میں اور ایک عدد مشترکہ الماری میں ہر جگہ تلاشنے کے بعد مایوسی اختیار کر لی۔ طالوت نے اسے حسب عادت شوٹنگ کی مشق کے لیے بلایا تو اس کے ہاتھ خالی تھے اور سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ گن کہاں ہے تمہاری؟ اور اسے یاد تھا کہ اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ طالوت اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے زندگی میں پہلی دفعہ حرم کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کا چہرہ حتک سے سرخ ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے کئی اور لڑکوں کے درمیان اسے سخت ہاتھ کا بھاری چانٹا پڑا تھا۔ اس چانٹے کا نشان اسے اپنے رخسار پر اب تک محسوس ہوتا تھا۔ اپنے ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے گھرانے کی اور اپنی کیا حفاظت کرو گے تم؟ وہ پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا۔ طالوت نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر بے رحمی سے چہرہ اونچا کیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پہاڑوں کی سی سختی دیکھ کر حرم کا اندر باہر لرز کر رہ گیا تھا۔ خوف سے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اور اس نے لرزتی پلکیں بمشکل اٹھا کر طالوت کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے اندر خاموشی سی پھیلنے لگی۔ اس کے اندر مچلتا خوف پانی کی طرح بہنے لگا۔ آج رات کی نیند بھول جاؤ۔ آج تم پوری رات جاگ کر اس شوٹنگ رینج میں اپنی گن کے ساتھ پریکٹس کرو گے۔ حرم اوریبی، اور اپنے ہتھیار کو ڈھونڈو۔ جس نے ہتھیار کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی ہے اسے سبق سکھاؤ۔ لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو۔ اس نے اسے ٹھوڑی سے پکڑ کر ہی پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے اس میدان میں تب تک کھڑا رہا جب تک سب پلٹ نہ گئے۔ رات گہری ہونے لگی تھی تو اسے طالوت کی جانب سے ایک اور گن عارضی طور پر دے دی گئی تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی مشق کو جاری رکھ سکے۔ اسے یاد تھا کہ اس رات سر مشتاق اس کے سر پر مسلط کیے گئے تھے۔ وہ اس ایجنسی کے جلاد تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ہر چوکتے نشانے پر اس کی کمر کا کوئی حصہ خالی جانے نہیں دیا تھا۔ وہ باریک سی لکڑی سے کمر کے مخصوص حصے پر مارا کرتے تھے اور ہلکی سی کراہ پر ایک اور وار کے لیے مقابل کو تیار رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ تکلیف پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کی اذیت کس چیز کا نام ہے۔ وہ محض 10 سال کا تھا اور زندگی نے اسے 10 سال ہی میں بہت ظالم روپ سے آشنا کروا دیا تھا۔ وہ پوری رات اپنی گن کے ساتھ مصروف رہا۔ اسے یہ ہتھیار اچھے لگنے لگے تھے۔ اسے ان ہتھیاروں سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش سمٹ رہی تھی۔ اس کے اندر کا خوف زائل ہونے لگا تھا۔ دور بالکنی سے طالوت اس کی سخت تربیت کو بے تاثر نگاہوں سے تکتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا کر اندر چلا آیا۔ وہ ہیرا تھا لیکن کوئلے کی شکل میں۔ اس کی سخت تربیت سے اسے تراش کر ہیرے میں تبدیل کرنے والی تھی اور طالوت کو اس کوئلے سے ہیرا بنتے دیکھنے کی جلدی ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو مستقبل کا ایک خطرناک تصور کرتا تھا اور پھر گزرتے اوقات نے دیکھا کہ زر آباد کی بستی میں اس سے زیادہ ظالم کوئی شوٹر پیدا نہ ہو سکا۔ اگلے دن اس کے جسم کا ہر حصہ بے طرح درد کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہونے سے قاصر تھا کیونکہ اس کی کمر زخمی ہو چکی تھی اور بعض زخموں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ شانے کے اوپر سے گھمایا اور بمشکل اپنی پیٹھ پر آئے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔
اسے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کی عادت ڈالنی ہی تھی۔ تازہ زخموں میں ہوتی جلن کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے تھے۔ اس نے آگے جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما، اپنے دانت جما لیے۔ وہ نہیں روئے گا، وہ رونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ یہ وہ پہلا زخم تھا جس پر اس نے مرہم خود رکھا تھا۔ اب اسے آخر تک یہ مرہم خود پر رکھنے ہی تھے۔ بقول طالوت کے، جو زخمی ہونے کا ہنر رکھنا جانتا ہو، اسے مرہم رکھنے کا ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ زخم اور مرہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ سارنگ نے اس کی سرخ پشت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔ زاویار بھی اسی لمحے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا؟ جلاد! جلاد! اس نے بے تاثر سا کہا تھا۔ زاویار کے لب او میں سوکھ رہے تھے۔ سارنگ نے آنسو صاف کر کے اس کی پشت کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ زاویار اور حرم نے اس کے بے تکے سے استفسار پر ایک ساتھ ہی آنکھیں گھمائی تھیں۔ کوئی کام ہے تمہیں رونے کے علاوہ؟ زاویار نے بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی تو سارنگ نے ناراض ہو کر چہرہ ہی پھیر لیا۔ چلو جی! یہی نکلا تھا بس زاویار کے منہ سے۔ میرا ہتھیار نہیں مل رہا۔ پورے کمرے میں دیکھ لیا ہے میں نے۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا؟ اس نے پوچھا تو ان دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ناعلم تھے، حرم جانتا تھا۔ زاویار نے بغور اس کی پشت دیکھی تھی، پھر ہولے سے بولا، برابر والوں کے یہاں دیکھو، تم ایک اچھے شوٹر ہو، بہت سے ٹرینیز جلتے ہیں تم سے۔ اس کی بات پر وہ اور سارنگ دونوں چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ اتنے بدھو کیوں ہو تم دونوں؟ وہ تمہیں طالوت کی نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں، جو تم ان کی نگاہوں میں ہو۔ وہ وہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوش میں آؤ۔ اس نے ایسی نہج پر پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی شام وہ دبے قدموں برابر والوں کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر چلا آیا تھا۔ یہ پہلا کمرہ تھا جو اس نے بنا کسی اجازت کے چاند مارا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھری ہوئی تھیں اور سانس بھی چڑھا ہوا تھا، لیکن گزرتے وقت میں اس نے اتنے کمروں کو بنا اجازت کے چھان لیا تھا کہ اب اسے سائے کی طرح کہیں بھی داخل ہوتے وقت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں روشنی گل ہونے کی وجہ سے خاصا اندھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر بار بار پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے ایک ایک دراز کھول کر دیکھتا جا رہا تھا، اور پھر آخری دراز میں کپڑوں تلے اسے اپنا ہتھیار مل ہی گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، کسی نے کمرے کی بتی روشن کر دی۔ پھر انہوں نے اولیکھا نہ تاؤ اسے گھسیٹ کر راہداری میں لے آئے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے اور تگڑے لڑکے تھے۔ حرم ان کے مقابلے پر کمزور تھا، اور پھر دور سرے پر زاویار سارنگ کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکوں کی لاتوں کے درمیان حرم کو دیکھ کر جم سا گیا تھا، اور پھر حرم کو یاد تھا کہ اس نے راہداری کے سرے سے ہی ان لڑکوں کو گالی دی تھی۔ وہ بہت خراب گالی تھی، لیکن وہ زاویار تھا نا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا آگے آیا اور اچھل کر ایک لڑکے کو ایسی لات ماری کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اٹھتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس نے حرم کے گریبان پر جھکے لڑکے کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ حرم بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے بھی اپنی مٹھیاں بند کر لیں۔ انہیں گھما گھما کر مارتے ہوئے اس نے ان لڑکوں کے چہرے سرخ کر دیے تھے۔ کسی نے ان کے ہاتھا پائی کی شکایت طالوت سے کر دی تھی۔ وہ اگلے ہی پل گلے میں لٹکی سیٹی بجاتے ہوئے راہداری میں نمودار ہوا تھا۔ راہداری کی حالت قابل دید تھی۔ سارنگ کے ہاتھ میں کرسی تھی جو اس نے مقابل ساتھی پر بلند کر رکھی تھی۔ اس کی ناک سے خون نکل کر لبوں پر لگ گیا تھا۔ زاویار ایک لڑکے پر بیٹھا اس کے چہروں کو مکوں سے مسح کر دینے پر تلا ہوا تھا، اور حرم، اس نے ایک لڑکے کو حلق سے پکڑ کر دیوار سے لگا رکھا تھا۔ ایک مکہ جو ابھی اس نے مارنا تھا، وہ ویسے ہی فضا میں مہلک رہ گیا تھا۔ طالوت نے بے حد ٹھنڈی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکوں کا ہاسٹل تھا، اور بلا شبہ یہاں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ حرم، سارنگ اور زاویار تینوں میرے آفس میں ابھی کے ابھی آئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اپنے پھٹے ادھڑے گرے بال لیے بہتے خون کو
آج تینوں سے رگڑتے طالوت کے آفس میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا بےہودگی تھی؟ یہ بےہودگی انہوں نے شروع کی تھی۔ سب سے پہلے جواب حرم کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ طالوت نے محظوظ نگاہوں سے دیکھا تھا اسے۔ یہ لڑکا تبدیل ہو رہا تھا، یہ وہ بن رہا تھا جو طالوت اسے بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر ختم ہم نے کر دیا۔ ختم کرنے والے کی ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ جواب زاویار کی جانب سے ملا تھا اسے۔ ایسا جواب اس کی جانب سے آ سکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر سمجھتے ہوئے نگاہیں ڈرے سہمے سے سارنگ کی جانب پھیری۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، یہ دونوں مجھے خراب کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ بالکل۔ طالوت نے مسکرا کر ایک بار پھر سے سر ہلایا تھا، پھر ان تینوں کی جانب باری باری دیکھا۔ 10 راؤنڈ آؤٹ ڈور سینٹر کے، اور رات کا کھانا بند۔ اب آپ تینوں جا سکتے ہیں۔ اور وہ تینوں سر جھکائے پلٹ آئے تھے۔ سارنگ ایک بار پھر سے روتا ہوا ان دونوں کو کوس رہا تھا۔ زاویار نے اسے گردن سے دبوچ کر خود سے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے۔ اپنا منہ بند رکھو، نہیں تو ان لڑکوں سے زیادہ ماروں گا تمہیں، سمجھے؟ اس نے اپنی قطعی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا اور پھر اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو سارنگ سہم سا گیا۔ ان سے 2 قدم آگے چلتے حرم نے سر ہلایا تھا۔ ان 2 گدھوں کے ساتھ جانے وہ کیسے رہنے والا تھا؟ دن چڑھی جلستی دھوپ تلے وہ تینوں گراؤنڈ کی دوڑ لگا رہے تھے۔ سارنگ تو ہر 2 راؤنڈ بعد وقفہ لیا کرتا تھا، لیکن حرم اور زاویار کے اندر بڑی توانائی ناقابل یقین تھی۔ اس رات وہ اپنے خالی معدوں کو ہاتھ سے پکڑے بستروں پر لوٹ رہے تھے۔ بھوک۔ تم 2 جنگلیوں کی وجہ سے میں بھی کھانے سے محروم رہا ہوں، وہ ایک بار پھر سے کہہ رہا تھا۔ زاویار حرم کے بستر پر کود پڑا۔ کیا ضرورت تھی اپنی منحوس گن کو یوں چوراہے پر رکھنے کی؟ اس نے اپنی ٹانگوں میں حرم کا سر پھنسا کر مروڑا تو وہ کراہا۔ پھر اس نے اسے بستر سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر جا گرا۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی پر سارنگ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بھی ان کے اوپر کود پڑتا، اور پھر اس نے بھی وہی کیا۔ وہ ان دونوں کے اوپر اپنے بیڈ سے کود گیا۔ وہ تینوں اب زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے گتم گتھا تھے۔ پھر ان تینوں نے ایک فیصلہ لیا، ہاسٹل کے مشترکہ باورچی خانے سے کھانا چرا کر کھانے کا فیصلہ۔ لیکن برا ہوا، وہ باورچی ہارون کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پھر ایک بار پھر سے ڈیسٹینیشن ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ سزائیں دینے والے کو شرم آ گئی ہے، لیکن تم تینوں بے شرموں کو ذرا بھی جو حیا آئی ہو۔ یہ جملہ طالوت اب اکثر انہیں کہنے لگا تھا۔ ان کے جسم مضبوطی اختیار کرنے لگے تھے، وہ قد نکال رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، پٹھے اپنی جگہوں پر برابری سے جمے ہوئے تھے۔ ان تینوں کا توازن بہت اچھا تھا، وہ بآسانی گرا نہیں کرتے تھے، دھکا لگنے پر بھی ان کا توازن برقرار رہتا تھا۔ مہینوں میں کبھی وہ اپنے گھر چلے آتے تھے، چند دن ٹھہرتے اور پھر واپس اپنی دنیا کی جانب پلٹ جاتے۔ ان کی ڈیٹینیشنز بڑھتی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ پینالٹی زاویار کو موصول ہوتی تھی۔ بقول حرم کے اس کے اندر انسانی روح تو ہرگز بھی موجود نہیں تھی، اس کے اندر کسی جن بوت کی روح نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ بور ہوتا تو کینٹین میں بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگ کرسی سے ذرا باہر نکال دیتا۔ سامنے سے بے خبر چلتے لڑکوں میں سے کوئی اس کی ٹانگ کی وجہ سے الجھ کر کھانے کی ٹرے سمیت اوندا منہ جا گرتا تھا۔ پھر کینٹین نہ رہتی، وہ اکھاڑا بن جاتی، اور سب بنا دیکھے جانتے تھے کہ اس اکھاڑے میں تبدیل کرنے والی مخلوق کا نام کیا تھا۔ کئی لڑکے جھنڈ کی صورت کھڑے ہوتے تو دور سے دیکھنے والوں کو اندازہ ہوتا کہ یقیناً اس جھنڈ کو اکٹھا کرنے والا زاویار سلطان ہی ہوگا۔ اس نے غصے میں آ کر کسی کا دانت توڑ دیا ہوگا یا پھر کسی کی پسلی۔ شاید دیکھنے والے عرصہ لیے بغیر شانے اچکا کر گزر جاتے۔ وہ جھگڑے کرنے اور ہاتھوں سے لڑنے میں مہارت رکھنے والا لڑکا مشہور ہو گیا تھا۔ سب لڑکے اس سے اب دبتے تھے۔ وہ ایک بے تاثر سا ابرو اٹھا کر دیکھتا اور پھر سب اپنی پناہ گاہوں کی جانب پلٹ جانے میں ہی عافیت محسوس کرتے۔ حرم ان دونوں سے زیادہ ذہین تھا، اس کی شوٹنگ اسکلز
اس قدر اچھی تھی کہ اسے پوری ایجنسی میں اب کوئی بھی ٹرینی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آٹومیٹک، سیمی آٹومیٹک شارٹ گنز، رائفل، سنائپر، ریوالور، پسٹل، غرض یہ کہ اسے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہتھیار ہینڈل کرنا آتا تھا، اور یہ اس نے ایک رات کی محنت سے ازبر نہیں کیا تھا۔ ان ہتھیاروں کے ساتھ اچھا ہونے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بیشتر راتیں کالی کی تھی، کیونکہ مہارت تو خون پسینے کے بعد ہی رگوں میں دوڑا کرتی ہے، اس کا تعلق کسی سست اور نکمے انسان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زاویار کو ہتھیاروں میں کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ اس ایجنسی کا شوٹر نہیں بلکہ فاسٹ فائٹر تصور کیا جانے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں فولادی طاقت تھی۔ اس کے مکے کھانے کے بعد کئی لڑکوں کے جبڑے اگلے کئی دنوں تک ہلتے رہتے تھے، اور ایک سارنگ تھا کہ جسے جانوروں کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں لا کر رکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کا اور زاویار کا جانوروں پر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ زاویار اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا اور دراز سے جھک کر قلم نکالنے لگتا تو دراز سے ایک قدر چوزا برآمد ہو جاتا۔ وہ اپنے جوتے ڈھونڈنے بستر تلے جھکتا تو بلی کا بچہ اس کے جوتوں میں منہ مارے کھانا کھا رہا ہوتا۔ وہ جوتا اٹھاتا اور سیدھا سارنگ کے سر پر دے مارتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا تھا۔ غرض یہ کہ جب تک وہ اس ایجنسی میں مقیم رہے تب تک ان کے کمرے میں کبوتر، بلیاں، کتے، چوزے اور رنگ رنگ کی چڑیوں نے بسیرا کیے رکھا۔ جہاں سارنگ وہاں جانور، اور جہاں جانور وہاں سارنگ۔ خرم اور زاویار کو اپنے اندر جانوروں کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی ہی پڑی۔ اب ان کے ارد گرد کبوتر اڑ رہے ہوتے، چوزے ان کے پیروں تلے آ کر مرتے مرتے بچتے، بلیاں ان کے سر پر ناچ رہی ہوتی، لیکن ان کی مجال تھی کہ آواز نکال سکتے۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ خرم اپنے یونیفارم کے کوٹ سے پین نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالنے لگا تو اندر سے اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بہت پیارا سا بچہ آ گیا۔ یقیناً سارنگ نے وہ جلد بازی میں اس کی کوٹ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ خرگوش اتنا چھوٹا اور نرم تھا کہ خرم کلاس چھوڑے اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ساری کلاس اس ننھے خرگوش کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سر مشتاق چلا رہے تھے، لیکن خرگوش بہت پیارا تھا، وہ چلاتے رہتے ان سب کی بلا سے۔ پھر زیادہ کچھ نہیں ہوا، وہ اس ننھے خرگوش کے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر بہت آہستگی سے اس کے ساتھ زاویار بھی آ کھڑا ہوا۔ اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ چڑیا؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارنگ بھی ان دونوں کے ساتھ سزا میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگا، میرا کبوتر میرے پیچھے آ گیا تھا۔ پھر کچھ نہیں ہوا، سر رمیش کمار کی وگ لیے وہ پوری ایجنسی میں گھومتا رہا۔ خرم اور زاویار ہنستے ہنستے گرنے لگے تھے۔ ان تینوں کو دور سے دیکھتا تالوت بہت ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ تینوں اس کی محنت کا ثمر تھے۔ سارنگ منظر عام پر آ کر کام کرنے والا انسان نہیں تھا، وہ کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا تھا، اسے ہمیشہ اسکرین کے پیچھے کام ہی دیا جاتا تھا جو جس چیز میں دلچسپی رکھتا تھا۔ تالوت نے ان تینوں کو اسی نہج کی جانب موڑ کر انہیں تیز دھار خطرناک سے ہتھیار میں تبدیل کر دیا تھا۔ 10 سال تک وہ اس ہاسٹل میں اکٹھے رہے تھے۔ 10 سالوں نے انہیں معصوم سے عمیق بنا دیا تھا، گہرا بنا دیا تھا، قابل بنا دیا تھا۔ اب وہ تالوت کے ساتھ اکثر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے تھے۔ وہ بوڑھا ہونے لگا تھا اور اب ان تینوں سے بے حد مانوس بھی ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھروں کی جانب پلٹتے تو تالوت اس ایجنسی میں خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ تینوں اس ایجنسی کا فخر تھے اور اس ایجنسی کا خون پانی تھے، وہ اس ایجنسی کی جان تھے۔ ان تینوں نے اپنی عمروں کے ساتھ زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ دیا تھا۔ وہ بچے جو گرد سے ہٹے لباس لیے، پھٹی چپلوں اور میلے کچیلے سے اس ایجنسی میں داخل ہوئے تھے، اب خاصے بدل چکے تھے۔ وہ تینوں ہی وجیح تھے، جاذب نظر تھے، ان کے قد کاٹ، دراز اور پرکشش تھے۔ خرم اب اس ایجنسی کا ایک اہم کردار گردانا جانتا تھا۔ اسے طلباء کے جھگڑوں سے نمٹنے کے لیے اکثر بلایا جانے لگا تھا۔
اسی دوران سہیل اس کی ایجنسی چلے آئے۔ انہیں شاید رانا نے حرم کی تعلیم کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ اپنے تجسس کے باعث اس جانب کا رخ کیے چلے آئے تھے۔ وہ ایک گرم ترین دن تھا۔ فضا میں گھٹن کا احساس عام دنوں سے زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز خطاب میں کتاب تھامے انہماک سے مطالعے میں مصروف تھا کہ طالوت کی جانب سے اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ کتاب رکھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس نے جینز کے ساتھ بٹن شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، بالوں کو ماتھے پر گرائے بری آنکھوں سے جائزہ لیتا وہ طالوت کے آفس میں چلا آیا تھا۔ لیکن پھر اندر براجمان سوٹڈ بوٹڈ سے سہیل کو دیکھ کر اس کے اعصاب اگلے ہی پل جم کر پگھلے تھے۔ طالوت اس کے برابر سے گزر رہا تھا کہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا، پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے کو تپ تپایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے خاموشی سے سہیل کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی چڑھتی جوانی کو دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے تھے۔ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو حرم، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بڑے ہو کر اس کرشمہ کے مالک ہوگے۔ اس نے اپنی بری سپاٹ آنکھیں سہیل کے چہرے پر اٹھائی تھیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا مطلب؟ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا کیا؟ سہیل کی آنکھوں میں للچاتی لالچ دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرایا تھا، پھر سمجھ کر سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا تھا۔ سہیل آگے ہو بیٹھا۔ انہیں حرم چاہیے تھا۔ انہیں اپنا بزنس آسمان دنیا تک پہنچانے کے لیے اس ذہین آنکھوں والے لڑکے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا نا کہ سچ، مجھ سے صرف سچ بولیں آپ۔ اس نے اتنی قطعیت سے سہیل کی بات کاٹی کہ وہ چند پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، پھر وہ کھنکار کر پیچھے ہو بیٹھے، کوٹ کا بٹن بند کیا۔ تمہیں لے جانے آیا ہوں میں اپنے ساتھ۔ حرم کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر کئی لمحات تک سہیل کو خالی خالی سا تکتا رہا۔ نہیں جانا مجھے۔ حرم میں باپ ہوں تمہارا۔ اتنے سالوں میں یاد آ گیا آپ کو کہ آپ باپ ہیں میرے۔ وہ ایسا طنز تھا کہ سہیل کے لب اگلے ہی پل بھیج سے گئے تھے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بھی آپ کی ضرورت تھی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ اسے اپنے بچپن کا ہر محروم لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا سامنے رکھا ٹیبل الٹ دے، سہیل کو دھکے مار کر اپنی ایجنسی سے اٹھا کر باہر دھکیل دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے ہتھے پر رکھی مٹھی بیچ لی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ میں مان لوں گا حرم، میں ہر ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ! وہ اچھا والا ابرو اٹھا کر ایک بار پھر سے انہیں دیکھنے لگا تھا، اب کہ اس کی مٹھی لبوں پر بند ہو کر جم چکی تھی۔ سنہری پیشانی پر بہت سے بال بالوں تلے چھپ سے گئے تھے۔ لمحے بھر کو اس کی بری کان سی آنکھوں میں تمسخر ابھرا تھا۔ کیا ازالہ کریں گے آپ؟ کیا ازالہ کر سکتے ہیں آپ؟ کیا میری بچپن کی تلخ محرومیوں کو خوشگوار سے ایام میں بدل سکتے ہیں آپ؟ ماں جی کی خوبصورت جوانی کو تنہائی کی نظر کرنے کے بعد اب آپ ان کی ڈھلتی عمر میں سہارا بننے چلے آئے ہیں۔ خوب! اس ازالے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یا پھر اپنی اترتی عمر کے لیے ایک عدد نوکر کی ضرورت آن پڑی ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کے ازالے کے بہت سے مفاہیم واضح ہو رہے ہیں مجھ پر۔ میں آپ کے دوگلے پن کی وجہ سے کسی ایک پر یقین نہیں کر پا رہا۔ سہیل کے لب ادھ کھلے رہ گئے تھے اور آنکھیں اس کی نوعمر سے چہرے پر ہی جم کر رہ گئی تھیں۔ جو بچہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر روتا تھا، اس بچے نے اپنے آنسو خشک کرنا سیکھ لیے تھے، اور جو آنسو صاف کرنا سیکھ جائے انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اسے بھی اب سہیل کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل سپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھ سے آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں آپ کا کوئی چیپ سا پیکیج نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں آن کر لیں اور جب چاہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ میں حرم ہوں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں جو وقت آنے پر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اس نے سہیل کو بھی یقینی میں غرق رہنے دیا اور پھر وہ طالوت کے آفس سے نکل آیا۔ سارنگ اور زاویہ دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔
اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھ گیا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس پوری رات گراؤنڈ میں دوڑ لگاتا رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں خشک لگتی تھی اور سانسوں میں آج بھی کہیں گزرے ایام کا زہر گھل جایا کرتا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر مر جانے کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ جسم ان گرم حبس زدہ سی راتوں میں پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس کی ٹانگیں درد سے ٹوٹنے کے قریب ہونے لگی تھی۔ زاویار نے اسے دور سے دوڑتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ ایک یہی طریقہ تھا اسے روکنے کا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر اوندا منہ جا گرا تھا۔ زاویار اس کے عین سر پر کھڑا تھا۔ حرم تیش سے اٹھا اور اسے ایک زوردار مکہ مارا۔ یہ مکہ تمہیں اپنے باپ کو مارنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے۔ جواباً اس نے بھی آگے بڑھ کر حرم کو پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ وہ پہلے ہی دوڑ دوڑ کر تھکا ہوا لگتا تھا۔ اس ایک مکے پر پیچھے کی جانب لڑکا۔ کیا تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ وہ جو گر گیا تھا اگلے ہی پل اٹھ کر زاویار کو دوبارہ سے مکہ مارا۔ دونوں کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں ہار ماننا نہیں سکھایا گیا تھا۔ تم نہیں کر سکتے، تم ان سے پیار کرتے ہو، حرم نے تمسخرانہ سا کہہ کر اپنا پھٹا ہونٹ آستین سے صاف کیا تھا۔ زاویار نے اسے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ مارا تو وہ بری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ اب حرم کے عین اوپر جا بیٹھا تھا۔ اس کا گریبان پکڑے اس نے جیسے ہی اس پر مکہ تانا تو لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ اسے حرم کی آنکھیں گیلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چند پل ٹھہرا رہا اور پھر زیر لب اسے گالی دیتے وہ اس کا گریبان چھوڑے اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا تھا۔ پھولا سانس لیے وہ دونوں آسمان تک رہے تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں حرم اوریبی، اور میں اسے مار مار کر ادموا کرنے کی جرأت رکھتا ہوں۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں۔ حرم کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ اس کے اندر سانس لیتے خوف نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ اس بڑی دنیا میں تنہا ہو جائے گا، اور پھر کہاں جائے گا؟ بچپن کے خوف کبھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، شاید میں بزدل ہوں۔ تم ہمیشہ سے بزدل ہی تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت ہولے سے کہا تھا۔ زاویار کو اس کی آواز بے حد زخمی محسوس ہوئی تھی۔ یہی فرق ہے ہمارے درمیان۔ تم اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتے ہو اور میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ لگتا تھا، پھر میں نے اپنے ڈر کو نگل لیا۔ ڈر کو نگلنا پڑتا ہے، نہیں تو ایک وقت بعد یہ آپ کو نگل لیتا ہے۔ میرے حلق سے یہ خوف کیوں نہیں اتر رہا پھر؟ کیونکہ تم اپنے خوف کے سامنے کمزور ہو۔ جو کمزور ہوگا وہ اپنے سے طاقتور چیز کو کیسے نگل سکتا ہے؟ ان کے پھولے سانس اپنی معمولی رفتار پر واپس آ چکے تھے۔ سیاہ آسمان پر چھائی سیاہی سمٹنے لگی تھی۔ فجر کا جامنی سا اندھیرا فضا میں گھلنے لگا تھا۔ وہ دونوں میدان میں ہی دراز رہے۔ سارنگ انہیں ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ اب ان دونوں کو اس کھانے پر بلانے آیا تھا۔ اور پھر اس صبح تین دوستوں نے فجر کی پاکیزہ سی ٹھنڈک میں آنسوؤں کے خشک نشان لیے کھانا کھایا تھا۔ ایک دوست بھوکا رہ گیا تھا، اس کے دوسرے دوست کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ وہ صبح حرم کو بہت بھلی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس صبح وہ تینوں ساتھ تھے۔ جب وہ تینوں ساتھ تھے تو پھر غم کس بات کا رہ جانا تھا؟ لیکن پھر کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ان کا ٹلنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اسی طے شدہ قسمت نے ان کی دوستی کو بھی متنازل کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں چھٹیوں پر اپنے گھر آیا ہوا تھا، اپنی ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے وہ ان کی کہانیاں سن رہا تھا۔ وہ اکثر یوں ہی ان کی کہانیاں سنا کرتا تھا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہونے لگی تھی، ان کی عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی حرم کو روز اول کی طرح ہی روشن لگتی، خوشگوار لگتی۔ انہیں دیکھ کر تازہ پتوں اور بہار کا خیال آیا کرتا تھا، اور اکثر وہ سوچ کر رہ جاتا تھا کہ سہیل نے اس بہار کو کس طرح زرخزاں کا رخ دے دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی منظر میں روشنیاں سی گھل گئی، روشنی ہی روشنی ہر جانب تحائل ہونے لگی تھی۔
وہ اس منظر میں ڈوبنے لگا تھا، بلکہ وہ ڈوب گیا تھا۔ اس لڑکی کو یاد کرنے کے بعد وہ خود کو بھول گیا تھا۔ وہ شہوار تھی۔ اس کی ماں جی لڑکیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، تو اس کا ان کے گھر خاصا آنا جانا تھا۔ وہ اسے کس عمر میں اچھی لگنے لگی تھی اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اس کی پہلی چاہت تھی، وہ اس کی چاہت کی پہلی نگاہ تھی، لیکن وہ اس نگاہ کو یاد نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے بارہا اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ شرما کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ وہ اس سے کتراتی تھی، بلکہ وہ ہر لڑکے سے کترانے والی حیادار لڑکی تھی۔ وہ یوں آوازوں کو سن کر راستوں پر ٹہلنے والی نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ شہوار کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، بہت سیاہ۔ وہ ان سے آنکھوں کو دیکھ کر اپنی بری آنکھوں سے کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے ماں جی سے اپنی پسند کہہ دی، اور وہ شہوار کا نام سن کر جہاں خوش ہوئی تھی وہیں حرم پر ہنس بھی پڑی تھی۔ وہ 20 سالہ کم عمر لڑکا تھا۔ بھلا 20 سال میں اس کی شادی کیوں کر ہو سکتی تھی، لیکن وہ مصر رہا۔ اس نے رانا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر شادی نہیں تو اس کی منگنی کر دی جائے۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس سے رشتہ گانٹھ کر حرم سے دور لے جائے گا، اور محض اس ایک خیال سے ہی اس کا سانس تک رکنے لگتا تھا۔ وہ اس سے دور رہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں جی نے اس سے وعدہ گانٹھ لیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر شہوار کے لیے ضرور جائیں گی، اور پھر اس پوری رات وہ سو نہیں سکا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے آنکھیں تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگانے لگیں۔ وہ ان آنکھوں کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، وہ ان آنکھوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ اگلے دن اسے اپنی ایجنسی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ رانا صحن میں بچھی چارپائی پر براجمان قرآن پڑھا رہی تھی۔ وہ اب لڑکیوں کو قرآن نہیں پڑھایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اکثر ان کی یہاں پرانی طالبات ملنے آ جایا کرتی تھی، اور ان کا دن خوشگوار سی خوشگپیوں کے سائے تلے گزرتا۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ شہوار بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سر پر سفید چادر اوڑھے رانا سے ملنے آئی تھی۔ اس دن حرم نے موقع پا کر اسے دروازے کے پار روک لیا تھا، اور جانے کیوں؟ اس نے کبھی شہوار سے بات نہیں کی تھی، لیکن کہیں اندر وہ جانتا تھا کہ شہوار بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ یہ الہام تھا، کشف، یا پھر خوش فہمی، جو بھی تھا، اسے یہ سب سچ ہی معلوم ہوتا تھا۔ بات سنیں، اس نے دروازے کی اور سے پکارا، اور ساتھ ہی اس نے سانس اوپر چڑھنے کی آواز بھی سن لی۔ وہ اس کے یوں متوجہ کرنے پر یقیناً گھبرائی تھی۔ جی، میں جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کترا کر بھاگ کیوں جاتی ہیں؟ اس نے شکوہ کیا، اور اس کے شکوے کا بہت گھبرایا سا جواب اسے موصول ہوا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آواز دے کر نہیں روکا کرتے، کیا آپ کو اتنا بھی علم نہیں؟ میں راستے میں آواز دے کر روکنے پر مجبور کیا گیا ہوں۔ آپ سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے یوں نظر انداز کر دیا گویا میں کوئی انسان نہیں، وہ دروازے کے ساتھ رکھا پودا ہوں۔ اس کے دوبارہ کیے گئے شکوے پر دوسری جانب کلکاری سی ابھری تھی۔ اس نے پہلے کبھی یوں شفاف جھرنے جیسی ہنسی نہیں سنی تھی۔ اس کی سماعت میں رس سا گھل گیا، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی اور سے نکل آیا۔ شہوار لبوں پر ہاتھ رکھے سرخ چہرہ لیے بامشکل اپنی ہنسی دبا رہی تھی، لیکن پھر یوں اس کے اچانک سامنے آ جانے پر ہنسی غائب ہوئی، پلکیں لرز گئی۔ وہ ادھ کھلے لبوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے اتنا معصوم حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آوازیں دے کر نہیں روکا کرتے، مجبور کیے جاتے ہیں ہم بھی۔ اس کا جوابی وار سن کر وہ زیر لب مسکرائی تھی، پھر ہولے سے بولی، آپ نہیں جانتے، لڑکیاں ان آوازوں پر رک جاتی ہیں، اور پھر اس نے مکان کی سا استفسار کیا تو شہوار لب کاٹنے لگی۔ حرم اس کے سراپے سے اپنی نگاہیں نہیں چھڑا پایا۔ وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ اس نے پلکیں نہیں جھپکی۔ وہ اس منظر کے سامنے قید سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر کے راستوں سے بھٹک کر انجان راستوں پر نکل پڑتی ہیں۔ واپسی کے سارے راستے دور میں تحول ہو کر عنقا ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر کی دہلیز کے پار موجود ہر گھر، گلی اور آماج گاہ راستہ ہی گردانا جاتا ہے۔ ایسے میں پھر ہم جیسے لوگ کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ وہ بے چین سا آگے بڑھ آیا تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید آگے بڑھنے سے روکا۔ شہوار نے اپنا کانپتا ہاتھ دروازے کے دوسرے حصے پر رکھا۔
عین وہیں جہاں اس کا ہاتھ پچھلے حصے پر تھا۔ آپ ہمیں گھروں سے باہر نکالنے کے بجائے دہلیز تک چلے آئیں، رسوا نہیں کیے جائیں گے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئے اور پھر سے آنکھ اس پر اٹھائی۔ زندگی میں پہلی دفعہ بری آنکھوں کو کسی کی آنکھوں نے اتنے قریب سے چھوا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ شہوار نے اس سے اس کی ہر صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اللہ کی امان میں، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اس کے گنگ سے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پلٹ گئی، اور وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے روک نہیں پایا۔ جانے کتنے پہروں وہ وہیں جم کر کھڑا رہا۔ پیچھے سے پڑنے والی دھوپ پر اسے ہوش آیا۔ تم کیا ہلاؤں میں گور رہے ہو؟ یاد نہیں ہمیں ایجنسی کے لیے نکلنا ہے؟ سارنگ کی آواز اس کے عقب میں گونجی۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی زاویار بھی کھڑا تھا۔ اس نے غیر دماغی کے ساتھ سر ہلایا اور پھر ایک بار پلٹ کر اس راستے کو دیکھا جہاں پر شہوار اپنی خوشبو بکھیرتی پہروں قبل جا چکی تھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر بیزار سا سانس خارج کیا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی سفید چادر سے محض ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تمہیں ایسی لڑکیوں میں کب سے دلچسپی ہونے لگی؟ اس کے جلے سے تبصرے پر سارنگ کی جانب سے اس سے کندھے پر ایک مکہ پڑا تھا۔ سارنگ نے اسے آنکھوں سے حرم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ حرم کے لیے خوش تھا، اور خوش تو زاویار بھی تھا، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ طالوت کو حرم اب کچھ کھویا کھویا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بارہا اسے بغور دیکھا، لیکن پھر وہ ہمیشہ بات کرتے کرتے رہ جاتا۔ ایک رات وہ بالکنی میں کھڑا سیاہ آسمان کو خاموشی سے تک رہا تھا جب طالوت کی آواز اس کے پیچھے گونجی۔ کیا ہوا ریبی؟ کیا سوچتے رہتے ہو آج کل؟ اس نے ایک نگاہ اپنے پیچھے ڈالی اور پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے دوبارہ آسمان کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے لڑکے؟ اور اس کا پریشان سا استفسار سن کر حرم سر جھٹکتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ محبت ہی ہوئی ہے۔ محبت ہی ہوئی ہے۔ طالوت کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ پھر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ بات کی تم نے اس سے؟ ہاں۔ کیا جواب دیا اس نے؟ اس کی سنمائی آنکھوں میں جگمگاہٹ سی بڑھ گئی تھی۔ حرم نے اس کے روشن چہرے کو دیکھا تو مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اپنے گھر کا راستہ ازبر کرنے کا کہہ گئی ہے وہ۔ اس نے فاتحانہ سی نگاہیں طالوت کی جانب پھیری تو وہ حیران سا ہنس دیا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا، بہت خوش تھا۔ وہ ان تینوں کے لیے ہمیشہ ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ رانا بھابی کو بتایا تم نے؟ ان سے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہو لڑکے۔ خیر، شادی کا کھانا میری جانب سے ڈن کرو اور اپنی زندگی بناؤ۔ اس لڑکی کو خوش رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ جو زندگی بھر سے محنت کرتے آ رہے ہو، اسے رائے گاہ مت جانے دینا۔ اپنے گھر کے لیے محافظ ثابت ہونا۔ اور وہ سر ہلاتا پلٹ آیا تھا۔ اس پوری رات وہ جاگتا رہا۔ شہوار کی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں پر سایہ فگن رہی۔ وہ اس سائے تلے ساری رات سرشاری سے بھیگتا رہا، اور پھر اگلے ہفتے وہ اس ایجنسی کو خیر آباد کہہ کر پلٹ آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھ میں کامیابی کی سند تھی۔ وہ اس سند کو ماں جی کے قدموں میں رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ انہیں باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ سرخ روح ہو کر پلٹا ہے۔ وہ سر اٹھا کر پلٹا ہے۔ وہ نامراد نہیں ہوا اور ناکام نہیں ہوا۔ لیکن پھر بستی میں داخل ہوتے ہی وہ تینوں حیران رہ گئے۔ وہاں ہر جانب خون تھا، لاشیں تھیں۔ مغرب کے اندھیرے تلے وہ زندہ سی بستی مردوں کی بستی میں بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک خون آلود شام تھی۔ وہ خون میں لت پت زخم شام تھی۔ ان کی بستی پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور وہ ایسا ظالم حملہ تھا کہ جس نے ان کی بستی کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھرانوں کی جانب بھاگے، اور پھر دہلیز تک پہنچ کر اس نے ایک ایسا منظر کا سامنا کیا جو اسے زندگی کے اگلے کئی سالوں تک ٹراماٹائز کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ دروازے کے عین اوپر ماں جی کی خون آلود کٹی ہوئی کلائیاں پڑی تھیں۔ وہ سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا۔
اس نے کھینچ کر سانس لیا۔ اس سے زیادہ یاد کرنا اس کے لیے تباہ کن تھا۔ وہ مزید اس شام کی سرخی کو یاد نہیں کر پایا۔ حلق میں بہت سی گرہوں اور آنکھوں میں ہوتی بے طرح کی جلن نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ اس نے زمین پر ایک گھٹنا موڑ کر اٹھنا چاہا لیکن وہ پھر بھی اٹھ نہیں سکا۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہو رہی تھی۔ وہ رانا کو گزرتے کسی سال میں بھول نہیں پایا تھا۔ وہ اس خوفناک منظر کو اپنی یادوں کے پردے سے مٹانا چاہتا تھا لیکن وہ اس کی یاد کا ایک گہرا اور خون آلود حصہ تھا۔ وہ یاد اس کی ذات کا حصہ تھی۔ وہ اپنے حصوں کو کاٹ کر کیسے پھینک سکتا تھا؟ اس نے لرزتے قدموں سے اٹھنا چاہا اور پھر بامشکل اپنی سانسوں کو زہر ہونے سے بچانے کے لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے یاد تھا کہ ماں جی کی وہ خون آلود لاش کس قدر گرم تھی۔ انہیں تازہ تازہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ان کا تازہ خون بہت گرم تھا۔ وہ خون اسے اپنے ہاتھوں پر اب تک محسوس ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رانا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ ان کی کٹی کلائیاں دیکھ کر اس کے آنسو رکنے سے قاصر تھے۔ وہ چیخا اتنی زور سے کہ گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ چیختا رہا۔ اس کا گلا چیخ چیخ کر بیٹھنے لگا تھا۔ حرم نے اس منظر کے یاد آتے ہی سر جھٹکا تھا۔ وہ مزید یہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سب سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں محض 2 عورتوں سے محبت کی تھی۔ پہلی اس کی ماں جی تھی اور دوسری شہوار۔ شہوار کا خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر سے سر جھٹکا تھا۔ شدت کے باعث اس کے ناخن اسٹیئرنگ وہیل میں دھنسنے لگے تھے۔ اسے اس کی وہ آخری ہچکیاں یاد تھیں۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر یوں ہی ایک کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی برہنہ ٹانگوں پر خون کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بنا دوپٹے کے محض قمیض میں ملبوس تھی۔ قمیض بھی کھینچا تانی کے باعث ہر جانب سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چارپائی پر ڈالی چادر اتار کر اس کے کپ کپاتے وجود پر ڈالی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کھل کر گردن پر چپک گئے تھے اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے حرم کو تک رہی تھی۔ اور وہ آنکھیں اس قدر زخمی تھیں کہ حرم کا دل سے اب بھی انہیں یاد کرتے وقت خون رسا کرتا تھا۔ وہ اس شام کانپ رہا تھا۔ حرم کانپ گیا تھا۔ وہ اس شام ان دل دہلا دینے والے مناظر کو دیکھ کر اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بری آنکھوں نے بہت خوفناک اور پاگل کر دینے والے مناظر کا سامنا کیا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ لرزتا ہوا شہوار کے سہرانے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شہوار کے خون آلود ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا تو اس کی ہچکی ابھری۔ وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ شاید اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حرم کے آنسو اس کے رخسار پر گرتے جا رہے تھے۔ شہوار نے اس کے سفید کرتے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میرا بدلہ حرم۔ اور اس نے موت کی آخری ہچکی لینے کے بعد گردن ایک جانب ڈھلکا دی تھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا چلا رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ اس نے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ ان خوابوں کو ایسے چکنا چور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان خوابوں کی ٹوٹی کھرچیاں اس کی آنکھوں میں گھس گئی تھیں۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ شہوار کو خود سے لگا کر روتا رہا۔ وہ کس کس کا غم روتا؟ وہ اپنی ماں جی کا غم ہی نہیں سہ سکتا تھا کہ شہوار وہ بھی اس کے ہاتھوں میں مر گئی تھی۔ اور زاویار اس دن سے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ حرم اپنی ماں جی کے سرہانے جب پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا تب اس کے گھر میں زاویار داخل ہوا تھا۔ اس نے زاویار کو شہوار کی جانب بھیجا کیونکہ اس کی امی چند عورتوں کے ساتھ شہر گئی ہوئی تھی۔ زاویار کی ماں بچ گئی تھی۔ اسی لیے وہ شہوار کو بچا سکتا تھا کیونکہ اسے بالکل آخری لمحات میں گولیاں ماری گئی تھی۔ لیکن پھر زاویار وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ حرم نے جب شہوار کے گھر کا دروازہ پار کیا تب وہاں لاشوں اور زندہ شہوار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ دانت جم گئے۔ آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ اس کا نقصان اس کے ہاتھوں میں اس کی آنکھوں کے عین سامنے ہوا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ پاگلوں کی طرح اس بستی کی خاک چھانتا رہا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور الجھے بال کو دیکھ کر پچھلے حرم کا خیال تو ہرگز بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی بن گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اپنے گھرانے نہیں کھوئے تھے لیکن وہ اپنی زندگی کی حیات سے محروم کر دیا گیا تھا۔
اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر غصے سے مٹھی ماری اور پھر گاڑی کا رخ سارنگ کے کلینک کی جانب موڑ دیا۔ اسے پتہ تھا کہ زاویار اس سمے اسے کہاں ملے گا۔ نازنین گھر میں داخل ہوئی اور پھر خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے اندر بے پناہ تھکن نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی، ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر آہستہ سے جوں ہی دروازہ وا کیے اندر جھانکا تو نازنین کی انتہائی تھکی تھکی سی آواز ابھری، میں سونا چاہتی ہوں وجی۔ وہ اسے ابھی پوری بات کی تفصیل بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وجدان نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا اور پھر دروازہ بند کیے واپس پلٹ گیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی۔ کون تھا وہ؟ کس نے مدد کی تھی اس کی؟ اور وہ لڑکا جو پھنسی کو مار رہا تھا، وہ وہاں کیوں موجود تھا؟ اس کے آس پاس چل کیا رہا تھا آخر؟ اور اگر کچھ نہیں چل رہا تو اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی طاق میں ہے، کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے، کوئی اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے سالوں سے یہ احساس ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ خود کو بہت غیر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس خوف کی جانب واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، وہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ کم از کم وہ وجدان اور امی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کیا، وضو بنایا اور اندر چلی آئی۔ صوفیہ برآمدے میں تخت پر براجمان کباب کے میزے بنا بنا کر گول سی تال میں رکھتی جا رہی تھی۔ اسے ان کبابوں کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ کل اس کے رشتے کے لیے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے۔ لمحے بھر کو وہ عادت سے مجبور ہو کر کراہی تھی۔ صوفیہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل کون سا جوڑا پہنو گی نازو؟ وہ بہت خوش تھی۔ ان کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر ہی نازنین کی تھکن کندھوں سے اترنے لگی تھی۔ وہ مسکرا کر پاس چلی آئی، پھر ان کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی امی؟ نہیں، یہ کچھ بھی ہے کا وقت نہیں ہے، کچھ بہت اچھا سا پہننا۔ وہ والا پہننا جو تم نے پچھلے مہینے سلوایا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا۔ وہ ان کی معصومیت بھری فکر پر مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ جیسا آپ کہیں امی۔ ایسا رویہ نہ رکھو جیسے تم میری ہر بات مانتی ہو، انہوں نے کہا تو اس کی ہنسی بے ساختہ ہی ابھری۔ پھر خفا نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کب بات نہیں مانی میں نے آپ کی؟ یہ بتاؤ مانی کب ہے؟ جب کی ہے اپنی منمانی ہی کی ہے تم نے۔ اب رشتے کے لیے حامی بھر تو چکی ہوں، کیا چاہتی ہیں آپ انکار کر دوں؟ اور صوفیہ اس کے استفسار پر اسے بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کریں وہ اس کا؟ انہوں نے پرات ایک جانب رکھی اور پھر متفکر سی نگاہیں اس پر جمائیں۔ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا نازو، کل بہت اچھے سے رہنا تم نے ان کے سامنے، اور میں یہاں تمہارا رشتہ واقعتاً کرنا چاہتی ہوں۔ سوچو تم اپنے گھر میں خوش ہوگی، وجدان اپنی پڑھائی کر کے کچھ بن جائے گا، میں اپنے نواسیوں کے ساتھ وقت گزار لوں گی، سب معمول پر واپس آ جائے گا بیٹا، ہماری زنگ لگی زندگیوں میں روانی آ جائے گی۔ وہ چند پل ان کی بری فکر مند سی آنکھیں دیکھے گئی تھی، پھر اداسی سے مسکرا کر ان کا ہاتھ دبایا۔ سب اچھا ہوگا امی، میں کچھ خراب نہیں ہونے دوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ہاں، اور ابھی جب مجھے بات کرنی تھی پھپھو تو بہت تھک گئی تھی آپ؟ جب رشتے کی بات آئی تو پھپھو کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی۔ وہ یکدم بولتا ہوا آ کر تخت پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا، ساتھ ساتھ اس نے تالی سے کباب کا مسالہ بھی اچکا تھا۔ صوفیہ کی جانب سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ بھی پڑ چکا تھا۔ ہر لڑکی اپنے رشتے کے لیے خوش ہوتی ہے، آپ زیادہ جیلس نہ ہوں محترم وجدان انصاری۔ اس نے نازنین کی جانب دلسوز نگاہوں سے دیکھا تو وہ یکدم ہنس دی، اور ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ دادی کی نگاہوں سے بچ کر وہ تھوڑا سا مسالہ منہ میں ڈال سکے، لیکن حق ہاں، اسے پھر تھپڑ پڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے ہلا کر دونوں خواتین کی جانب باری باری دیکھا۔ میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ہے، میری شادی میں لہنگا پکڑنا ہے تم نے، بس لہنگا پکڑوانے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے، جانتا ہوں میں۔ اور وہ صوفیہ سمیت ایک بار پھر ہنس پڑی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ امی، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی، پھر کل کی تیاری کے لیے آپ کی مدد کروا دوں گی، اور تم وجی انسانوں کی طرح یہاں سے اٹھ جاؤ، کل تک نہیں تو یہ کباب ہمیں تھالی میں ہرگز بھی نہیں ملیں گے۔
اور وجدان نے اس کی تنبیہ پر دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتی کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ صوفیہ اور وجدان کی پلاننگز کی آوازیں اسے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر جائے نماز بچھا لیا۔ پھر ایک پل کے لیے اس نے اپنا سر سراپا پلٹ کر زمینی آئینے میں دیکھا تھا۔ سب اچھا ہوگا نازنین، سب ٹھیک ہوگا، سب اچھا ہونا ہی چاہیے۔ اگلے ہی پل اب وہ نیت باندھ چکی تھی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں زاویار اور حرم اور سارنگ کا سارا تفصیلی بتا دیا گیا ہے کہ ان کی کیا تھی اور کیسے حرم اور زاویار میں لڑائی جھگڑا ہوا، اور حرم کا سارا پاسٹ کھل کر اب سامنے آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب نازنین کے رشتے والے آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اوکے جی، ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔